अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा और हारून रशीद साहब। आज मुलाकात होगी हारून रशीद साहब के साथ आपकी, और हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर। और हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हारून भाई। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ का कन्फ्यूजन है, वो ये है कि ये जो इसहाक डार साहब ने आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से जो बयान दिया है, वहाँ पे अटलांटिक काउंसिल में वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने जो बातें की आपने भी सुनी होगी, पाकिस्तान में भी काफ़ी शोर होगा शुरू हुआ है। अगरचे उन्होंने इसकी वजाहत दी है, लेकिन जो बात उन्होंने करनी थी वो तो कर दी, और जो नुकसान होना था वो हो चुका। क्या ये पॉलिसी है पाकिस्तान की, या ये सिर्फ उनका ज़ाती ख्याल है? ये तो जाहिर है कि वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद क्या है, वो एक अकाउंटेंट है, वो तो कोई माहिर मईशत नहीं है, वो खारजा अमूर से तो उनका कोई कभी ताल्लुक ही नहीं रहा, और उनमें फिगर्स फर्ज करने का इल्जाम रहा है। कमजोर आदमी है। आपको याद है ना, शरीफ खानदान के खिलाफ पूरी गवाही दे दी थी, उसमें वो डिटेल्स भी थी जो मांगी नहीं थी ना अपने। तो वो ये अपने तौर पर कैसे कर सकते हैं? जाहिर है वहां जो आदमी जाता है उससे कहा जाता है खुशामद करने। ख्वाजा साहब ने नहीं कहा था कि पीटीआई जो है ये अपना मजहबी लोग हैं, हम लिबरल हैं। यहाँ तो कभी नहीं कहते वो कि हम मजहबी नहीं है। तो यहाँ तो अपना मजहबी होने का डंडोरा पीटते हैं वो। तो ये एक जाहिर है पॉलिसी भी होगी, लेकिन उन्होंने तो खुशामद की हद ही कर दी। यानी ये एक इतनी मजलूम औरत, 86 साल की सजा इस बात पर कि उसने बंदूक उठाई थी गजनी में। गजनी में वो पहुंची कैसे? वो तो कराची एयरपोर्ट जा रही थी, और अपने बच्चों को अपने वालिदा के सुपुर्द करके और एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं सकी। मेरे सामने वो खातून, आपका नाम उसका याद है, मैं तो भूल जाता हूँ जी, वो इवान रिडली। इवान रिडली जिनको उसने वो अपना अफगानिस्तान गई थी, तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपना वहाँ बगराम एयरपोर्ट पे उसकी चीखें सुनी थी। वो खातून मुसलमान हो गई थी ना, तो किताब भी उसने लिखी। मेरे सामने वो इमरान खान के पास आई, इत्तफाक से मैं बैठा हुआ था, उसने उसे ब्रीफ किया। इमरान खान ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन किसी हुकूमत ने, इमरान खान समेत किसी हुकूमत ने कुछ किया नहीं। देखना कितने अपॉर्चुनिटीज आई। मसलन वो रेमंड डेविस ने जब 2 आदमियों को कत्ल कर दिया था, एक को गोली मार के, एक को गाड़ी के नीचे दे के, उस वक्त नेगोशिएशन हो सकती थी। जब हिफाजत रूसी फौज के, अमेरिकी फौज के निकलने का मरहला था, पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी। जैसे वो यहाँ कह रहे हैं कि भाई बाज़ औक़ात ये आइडिया डिस्कस होता है अमेरिका में कि उनका जो जासूस था अफरीदी, उसको रिहा करें, इमरान खान को अगर रिहा कराना है। तो ये इस तरह की कितनी चीजें हैं, मौके आए, लेकिन किसी ने क्या किया और किसने उसको याद रखा? मतलब कभी कभी उसका अपना खानदान कोशिश करता रहा। मुझे याद है लाहौर की यूनिवर्सिटी में इमरान खान है, उनकी बहन आई, वहाँ एक सेमिनार हुआ, वो कोशिश करते हैं, उनकी वालिदा भी कभी हमें फोन करती थी। तो क्या उसके साथ सलूक किया गया? मुश्ताक साहब हैं, साबिक सेनेटर जमात इस्लामी के, जब उस वक्त तो जमात इस्लामी के बाकायदा सेनेटर थे। 2023 में वो गए, उसकी बहन को साथ लेके मुलाकात कराई, उसकी गले नहीं वो मिल सकी, उसके दांत टूटे हुए थे और वो बहुत ज़ईफ नजर आ रही थी, और उसको बताया, उसने बड़ा तशद्दुद किया गया था, उसे तनहा कमरे में रखा गया है। कल उसकी मुलाकात हुई है परसों नवाज शरीफ साहब से, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की, आफिया सिद्दीकी की बहन की, उन्हें यकीन दिलाया, और उसी दिन उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब जो आप कहते हैं कि वजाहत उन्होंने की, कौन सी वजाहत उन्होंने किया? उन्होंने आखिर में फिर यही कहा कि हर एक मुल्क का अदालती निजाम होता है और उसका एहतराम किया जाता है। पाकिस्तान में भी वो कहते हैं अदालती निजाम है, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? पाकिस्तान में कौन सा अदालती निजाम है? और आफिया सिद्दीकी ने कौन सा जुर्म किया था? एक ये कहा गया कि उसने एक दफा एक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी थी और रात को देखने वाली दूरबीन खरीदी थी। वो एफबीआई ने उस पर तो कोई मुकदमा नहीं चलाया था। उन्होंने कहा ये तो शिकार के लिए है। जाहिर है रातों को जब शिकार खेलते हैं, मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, उसके मियाँ ने उसे छोड़ दिया था, उसके साथ उसको उस जेल में रखा गया है। वो डॉक्टर मेरे ज़हन में रहा, मैं आपको क्लिप भेज देता उसका, मुश्ताक साहब का। जी।
وہ وہاں تنہا ہے، وہ بدرا میں زمانہ جیل ہے وہاں کی، اپنا جی، وہ ان کے جو وہاں وکیل سب ہیں، سے زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، وہ تنہا رکھا گیا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، اور بدترین واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے عدالتی نظام کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے افغانستان اور چیچنیا اور کسی اور ملک کے خواتین کے لیے ایک فنڈ قائم کیا تھا، وہ موٹیویٹڈ خاتون تھی، اور اس کے میاں تو خوفزدہ ہو کے اس نے چھوڑ ہی دیا تھا ڈاکٹر امجد نے۔ تو یہ تو کوئی یعنی ایسی انتہا ہے، معافی چاہتا ہوں بے شرمی کی، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کس منہ سے انہوں نے یہ بات کہی؟ یہ بات کہنے کے بعد آدمی کو شرم آنی چاہیے، انہیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے، انہیں کوئی حق نہیں۔ انہوں نے پاکستان کی تذلیل کی، ایک انتہائی مظلوم خاتون کی تذلیل کی، انہوں نے لوگوں کے دل زخمی کیے ہیں۔ روز کوئی ایسی خبر آتی ہے، آج جو ہے وہ زرداری صاحب کا چھپے ہوئے ہیں یوم پیدائش پر ایک صفحے کا رنگین اشتہار، کیا کارنامہ انجام دیا جی زرداری صاحب نے کرپشن کے سوا؟ روز کوئی خبر آتی ہے، تکلیف دہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، بے گناہوں کو سزا دے رہے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ ذل شاہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، عمران خان پہ کتنے جھوٹے مقدمات ہیں، لوگوں کی اتنی تذلیل کی جا رہی ہے، اتنی مہنگائی ہے، 10% جو ہے غربت میں اضافہ ہو گیا ہے، ہر سال 3-4 لاکھ آدمی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں یہ ڈٹائی کی حد ہے یہ، اور کوئی وضاحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ وضاحت انہوں نے کہا جی آؤٹ آف کنٹیکسٹ میرے بیان کو، کیا اس کا کنٹیکسٹ ہے؟ دیٹ از ایبسولوٹلی کلیئر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے عدالتی نظام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ مداخلت کا کس نے کہا ہے بھائی؟ ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی تھی، اور سیف اللہ پراچا نے کہا رہائی کے بعد پچھلے سال جب وہ پہنچے، میں ان سے ملنے کے لیے کراچی گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو بہت پہلے رہا ہو جاتا۔ وہ کہتے تھے حکومت پاکستان ریکویسٹ تو کرے، امریکی صدر کو اختیار حاصل ہے، 1600 حامی اپنے ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں چھوڑے، بالکل، اور جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو، ہنٹر بائیڈن کو، اور اپنے 3 اور رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، بہن بھائیوں کو، تو وہ اپنا وہ چھوڑ سکتے تھے، ان کو اختیار حاصل ہے، اور حکومت پاکستان نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ ایبسلیوٹلی، یہ بہت ہی بھیانک صورتحال آپ نے بتائی ہے، اور خاص طور پر یہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈیو پروسیس تو ہارون صاحب کہیں بھی نہیں ہوا، نہ ادھر ہوا ہے، نہ وہاں پہ امریکہ میں ہوا ہے۔ کون سا ڈیو پروسیس؟ اس پہ الزام ہی کوئی نہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ کوئی امجد، پتہ نہیں کیا نام تھا، نام میں بھول گیا، ایک وہ القاعدہ کا رکن تھا، اس کو اس نے پوسٹ آفس میں اپنا باکس کھولنے کے، آپ کو یاد ہوگا یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنا باکس ریزرو کرا سکتے تھے، اس میں وہ ڈالتے رہتے تھے، جب چاہیں جا کے آپ لے لیں۔ تو ایک باکس کھولا تھا، یہ کون سا بڑا جرم ہے جی؟ اور بندوق اٹھائی تھی غزنی، وہ پہنچی کیسے؟ ظاہر ہے مشرف حکومت نے اسے ان کے حوالے کیا، جیسے اور بہت سے لوگوں کو کیا تھا۔ اس کے اعتراف بھی انہوں نے کیا اپنی کتاب میں، ان دی لائن آف فائر میں، اور اردو ایڈیشن میں اس کو نکال دیا۔ پیسے لیتے تھے ان سے جب لوگوں کو ان کے حوالے کرتے تھے، تو کوئی حد ہوتی ہے آخری کسی چیز کی۔ یہ اس آدمی پہ تحریک اٹھانی چاہیے لوگوں کو، کہ اس آدمی کو نکالا جائے مسلم لیگ سے، اس کو وزارت سے نکالا جائے، اس کو سیاست بدر کیا جائے۔ اس منشی کی کیا ضرورت ہے؟ اس منشی کے بغیر فگر فج کرنا کا اس پہ الزام ہے، $60 لاکھ جرمانہ ہوا تھا، اس کے بغیر کون سا کام رکا ہوا ہے جی؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ایسی بات کہنا، پتھر جیسا دل چاہیے، یعنی ان کو اپنے اقتدار کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ اچھا جی، یہ چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ وہیں پہ چونکہ یہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات مارکو روبیو سے بھی ہوئی ہے، اور سائملٹینیسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ بھی چائنا کا دورہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ حسن اتفاق ہے، یا یہ اسٹریٹجک لیول پہ کچھ ڈیسیژن ہوا ہے کہ آپ امریکہ؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، وہاں تو گئے، وہ تو واضح ہے ایجنڈا۔ اسحاق ڈار تو وہاں گئے، وہ جو ٹیرف کا وہ اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، ہر ملک کو دھمکانے کی، اتنا ٹیرف لگا دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو نیگوشیٹ کرنے کے لیے گیا، کامیاب ہوگا؟ یہ تو اس کو ہر چیز آفر کر رہے ہیں معدنیات سمیت۔ تو اور پاکستان نے اپنی بد ثابت کر دی ہے جنگ میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی اہمیت، پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پھر ایران کا پڑوسی ہے پاکستان، افغانستان کا اور چین کا۔ دیکھیں نا وہ جو کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں وہ کہتے ہیں
ڈینیل مارکی کہ پاکستان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یہاں سے چین کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, بہت بڑی آرمی ہے, ایٹمی طاقت ہے, اور یہ خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ آرمی جو ہے یہ کوئی 40-45 سال پہلے بھی ایک اسٹڈی انسٹیٹیوٹ آف اپنا اسٹریٹجک اسٹڈیز برطانیہ نے کی تھی, تو یہ فوج اتنی بڑی ہے اور اتنی ویل ٹرینڈ ہے کہ یہ پورے علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتی ہے اور ساری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے. تو پاکستان کی اہمیت تو پہلے بھی تھی, اب بڑھ گئی ہے. اور وہ تو گئے تھے اپنا وہ ٹیرف میں مذاکرات کرنے کے لیے, جو اطلاع یہ ہے کہ کامیاب رہے. چین گئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, آبویسلی جو ان کی سپورٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور اس میں آئی ٹی میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, جو ایک بڑا اہم پہلو ہے. دیکھیے وہ صاف الفاظ میں شی جن پنگ نے پاکستانی وفد سے کہا تھا کہ آپ اپنے معاشی ترقی پہ توجہ دیں, ہم آپ کی جو ڈیفنس ہے اس میں آپ کی مدد کریں گے. اور ہمیشہ انہوں نے مدد کی ہے, اور اس دفعہ تو زیادہ مدد کی ہے انہوں نے. 4-5 سال سے پاکستان آرمی کا انٹریکشن تھا ان کے ساتھ, ہمارے لوگوں کی ٹریننگ میں انہوں نے حصہ لیا. پاکستان آرمی ایک ماڈرن ادارہ ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے اس جنرل باجوہ سے یہ کہا تھا شی جن پنگ نے کہ آپ اپنے معاشی ترقی پہ توجہ دیں, ڈیفنس میں ہم آپ کی مدد کریں گے. تو کیا ہم لوگ, اور انہوں نے مدد کی, اسی سلسلے میں وہ گئے ہوں گے, اور ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو وہ ظاہر نہیں کریں گے. ظاہر تو نہیں کریں گے, لیکن آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ اس کو مینٹین کر سکیں گے؟ بیلنسنگ ایکٹ کے لیے تو ایک ایموشنل بیلنس چاہیے ہوتا ہے, غلاموں میں ایموشنل بیلنس کہاں ہوتا ہے. یہ امریکہ سے تو ڈرے ہوئے ہیں, چینی تو انہیں نہیں ڈراتے. چین کے یہاں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, ان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ چین کا رویہ مثبت رہا. وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں, اور وہ ان کا دھمکانے کا انداز نہیں ہے, لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. ضرورت تو انہیں ہے گوادر ایئرپورٹ کی, ظاہر ہے اپنا جو ان کا علاقہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے, ایک تو اس کی ترقی کے لیے, ایک یہ ہے کہ ان کا ہزاروں میل کا فاصلہ کم ہو جائے گا, اور یہ محفوظ فاصلہ ہے. اور وہ تیل تو زیادہ تر ایران سے خریدتے ہیں, کچھ مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں سے خریدتے ہیں, تو یہ ان کی ہنڈریڈ آف بلینز کی بچت ہوگی. لیکن یہ وہ ان میں بڑا تحمل ہے, اور وہ سمجھتے ہیں. دیکھیے وہ انہوں نے بہت پہلے, میرے ایک دوست گئے تھے, کوئی 40 سال پہلے کی بات ہوگی, اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی. اب بھی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت ہمارے لیے وہی ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے. ڈفرنس کیا ہے, اسرائیل کو استعمال کیا جاتا ہے دبانے کے لیے, غنڈہ گردی کے لیے, قتل کے لیے, صہیونیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کو اس لیے تو استعمال نہیں کیا جاتا. پھر انڈیا کا مسئلہ ہے, انڈیا جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. امریکہ اگر جب انہیں مایوسی ہو رہی چین کے خلاف, چین سے وہ کیا خاک لڑیں گے, پاکستان سے نہیں لڑ سکتے. تو یہ ایک حقائق ہے. ہمارے لوگ چونکہ ہیجان کے شکار ہیں, اس لیے جہاں فوج کی تعریف کا پہلو نکلتا ہے, فوج کی لیڈرشپ کی بات نہیں ہو رہی, اس کی پالیسیوں کی بات نہیں ہو رہی. جو عام فوجی ہے جو سیاچن جاتا ہے, اور جس نے یہ کارنامہ دیکھے نا, وہ پائلٹ جو گئے وہ وصیت لکھ کے گئے تھے, کیونکہ وہ ایک ناممکن کام پہ گئے تھے S-400 کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور اندیشہ یہ تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکے گھر سے, وہ بحفاظت واپس آ گئے. تو وہ یہ اس کی نوعیت الگ ہے چین کے دورے کی, اس کی الگ ہے. باقی بیلنس یہ کیا کریٹ کریں گے. مروب آدمی جو ہے تو ڈرا ہوا ہو, سہما ہوا, جو اسحاق ڈار کے واقعہ سے بھی واضح ہے اور بہت سے واقعات سے بھی واضح ہے. بیلنس اس نے کیا کریٹ. ویسے ابھی آپ نے چونکہ ذکر کر دیا انڈیا کا بھی اور چین کا بھی, ایک چین نے جو پروجیکٹ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین نے لانچ کر دیا ہے میگا ڈیم کا, اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ انہوں نے برہما پترا جو ریور ہے اس کے اوپر بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اس کا انہوں نے وہ بھی کر دیا. یہ کتنی امپورٹنس ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا اس پہ بہت چیخو چلاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, لوور ریپیرین کے حقوق ہوتے ہیں. تو وہ ہماری دفعہ تو بات نہیں کرتے, لیکن اپنی دفعہ ان کو لوور ریپیرین کے حقوق جو ہیں وہ یاد آ گئے ہیں. نہیں وہ دیکھیے نا, چین تو ہر طرح سے ان کو جتلا رہا ہے کہ آپ علاقے کے چودھری نہیں بن سکتے. میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ 1000 سال کا 3000 سال کے بعد برہمن کو اقتدار ملا ہے. خاص طور پہ اقتدار 700 سال تو مسلمانوں کی حکومت رہی, پھر خانہ جنگی رہی, یہاں سکھوں کی حکومت تھی پنجاب میں, پختونخوا میں, اور ادھر مراٹھے تھے. تو یہ اقتدار کا سلیقہ ان میں نہیں ہے, ذات پات ہے.
اندر بڑی بغاوت ہے، جھارکھنڈ میں ہے، آسام میں ہے، وہ 7 ریاستوں میں ناراضگی ہے، اور وہ کشمیر میں تو ہے ہی، اور پنجاب میں ہے. تو وہ تو انڈیا کا بھی اسٹیبل ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کا وقت گزر گیا، کچھ عرصہ انہوں نے معاشی ترقی کی تو پاگل ہی ہو گئے. اور انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ علاقے کی چودراہٹ کا خواب تو انہوں نے دیکھا، اور یہ خواب اب کا نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نہ تاریخ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں. سوشل میڈیا سے، اخباروں سے تو کیا پتہ چلتا ہے جب تک تاریخ نہ پڑھے. صحیح بات. وزیرستان کے بارڈر پر کھڑے پہنچے اپنا گاندھی جی، کرم چند موہن داس گاندھی، تو ان سے کہا گیا کہ یہ ہے پاکستان، ہندوستان، اس وقت ہندوستان ہی تھا، ہندوستان کا، اور بارڈر ہے اپنا افغانستان کا. تو انہوں نے کہا نہیں، بامیان تک ہے. بامیان تک ایک مختصر عرصے کے لیے تو وہ الغار کرتے رہے تھے. تو یہ تو اکھنڈ بھارت کا خواب تو گاندھی جی بھی ایسے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی اپنا مختلف ہے. یہ اکھنڈ. نہرو نے کیا کہا تھا؟ نہرو نے کہا تھا کہ شبنم کے قطروں کی طرح جسے سورج کی اولین کرنیں تحلیل کر دیتی ہیں، پاکستان ختم ہو جائے گا. پاکستان کو تو اللہ نے باقی رکھا. اور بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے بعد بڑی مایوسی تھی، تو آج بنگلہ دیش جو پاکستان کا دست و بازو ہے، اور پاکستان ان کا دست و بازو ہے. اور وہاں یہ اس آئیڈیا پر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے. وہ تو دیکھیں نا، یہ ان کا ایک خواب ہے علاقے کی چودراہٹ کا. وہ نہرو کے جو خطوط ہیں اندرا گاندھی کے نام، اپنے بیٹے کے نام، اس میں بھی ہے عظیم قدیم انڈیا. یہ کب عظیم تھا؟ اس میں ہمیشہ ذات پات تھی. اس میں چھوٹی ذات کے لوگ عبادت گاہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اب بھی نہیں ہو سکتے. اور کوئی ایک ریاست تو تھی بھی نہیں نا، کئی ریاستیں. سلوک ہوتا ہے، کئی ریاستیں انڈیا کب عظیم تھا؟ انڈیا ایک معاشی اعتبار سے خوشحال علاقہ ضرور رہا ہے، لیکن یہاں یہ راجواڑے تھے مختصر عرصوں کے سوا 3000 سال پہلے، اور یا اپنا غیر ملکی حکومتیں تھی. عظیم یہ کب تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا ہم سب ایک چیز مجھے ذرا بتائیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے 27ویں ترمیم کے بارے میں. بہت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ آیا ہی چاہتی ہے، اس کے ڈرافٹ جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. بلکہ آج میں نجم سیٹھی صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپشن جو ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ شاید ہو سکتی ہے کہ جو آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے دینے کی بجائے ایک کمیٹی کو دے دی جائے، تاکہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ اٹھے ہی نہ، اور جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی طور پہ کمیٹی کر لیا کرے، اور یہ جو پورے کا پورا ملک میں ہجان ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہ ہوا کرے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں زیر بحث ہیں؟ نہیں، کمیٹی بن سکتی ہے. پاکستانی فوج میں بہت اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن اصلاحات اگر چند شخصیات کو ذہن میں رکھ کے کی جائیں گی تو وہ کیا اصلاحات ہوں گی جی؟ اصلاحات کی تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے نا. دیکھیے نا، پاکستان آرمی چیف کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو کسی ملک میں آرمی چیف کو حالت جنگ میں بھی نہیں ہوتے. تو اس میں اصلاحات کی تو ضرورت ہے. فوج میں بھی زیادہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. پروفیشنلی تو یہ اسٹرانگ آرمی ہے، لیکن سیاست میں اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس وقت جو قیادت ہے یہ کیا خاک اصلاحات کرے گا؟ تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس معاملے میں کوئی رول پلے کریں گے؟ اس کا کیا رول ہے بیچارے کا؟ جو آدمی ہمیشہ گھٹنوں کے رکوع میں رہتا ہے، حالت رکوع میں رہتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو کور کمانڈروں کو اس کو بس نہیں چلتا، ورنہ میجر کو بھی سلوٹ کرے. بڑے افسوس کی بات ہے. شہباز شریف کو آپ جانتے نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کبھی ملے نہیں. میرا خیال ہے جی میں کافی دفعہ مل چکا ہوں. تب مل گئے تو اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں وہ رول بھی پلے کر سکتے ہیں. وہ نمبر 2 پوزیشن میں کام کر سکتے ہیں. نمبر 1 پوزیشن میں وہ کام کر سکتے ہی نہیں ہے. یعنی جب انہوں نے پرفارمنس دی بطور وزیر اعلیٰ کی، جیسی بھی دی، کرپشن تو انہوں نے کی. تو ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، ان کے والد سر پر تھے، اور ان کو کھلی آزادی حاصل تھی، اور وہ بے دریغ روپیہ خرچ کر سکتے تھے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو نمبر 1 پوزیشن پہ تھوڑی وہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ کہ جعلی حکومت، وہ ہارے ہوئے آدمی ہیں، ان کے بھائی ہار گئے، ان کی بھتیجی ہار گئی، ان کا بیٹا ہار گیا. اس وقت ان کا کیا رول ہے؟ عمران خان کی کیا خبر آ رہی ہے جی؟ کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ وہ تو سب جانتے ہی ہیں، بہت سخت حالات ہیں.
बहुत मुश्किल में रखा हुआ है, 2 घंटे के 22 घंटे कमरे में रखा जाता है, किताबें नहीं दी जाती हैं। अब एक किताब दी गई है, हालांकि कई दर्जन किताबें उनके घर वालों ने भेजी तो ये हैं। किताबों में इतनी कंजूसी खाना क्यों खराब बरतते दिया हैं? जाता है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि वजू का पानी भी साफ नहीं है, ये भी कभी सुना था आपने? तो बड़ी सख्ती है, और 5 अगस्त की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसकी सेहत किसी तरह खराब हो जाए, और गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पे होंगी, इसीलिए ये 10-10 साल की सजाएं भी दी गई हैं खौफ पैदा करने के लिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि दरिया नहीं रुकते कभी, पहाड़ दरियाओं को नहीं रोकते। इस तरह अवामी तहरीकें जुल्म जबर से रुकती नहीं है, आखिरकार ये नतीजा पैदा करते हैं। जो रुके हुए हैं जो दरिया, उन्हें रुके न समझ, कलेजा चीर के निकलेंगे कोहसारों का। वाह, तो आप इमरान खान फिर दरिया है? ये अवामी तहरीक है भाई, सिर्फ इमरान खान नहीं है, उसकी 80% हमायत है। फर्ज कीजिए 80% नहीं है, 70% है, तो 2022 के इलेक्शन में साबित हो गया ना जब इलेक्शन। सही बात है। अच्छा हारून साहब, ये जो $100 मिलियन का चक्कर चल रहा है कि क्रिप्टो में किसी ने लूज कर दिए हैं, ये क्या चक्कर है? और ये कौन सी फैमिली है जो इतनी ज्यादा माशाल्लाह जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि $100 मिलियन उन्होंने लूज कर दिए? मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन नाम तो हसन नवाज के लिए जा रहा है। हसन नवाज साहब जो है वो एडवेंचर के आदी हैं, पहले भी उन्होंने एक एडवेंचर किया था कई साल पहले, और उसकी वजह से सख्त सदमे का शिकार थे और बीमार हो गए थे, और उसका इलाज नहीं सूझ रहा था। तो मुझे भी किसी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं, उनसे मैंने बात की और उन्हें बताया कि ये है तरीकाकार, मतलब जो मैसेज किसी ने दिया था वो उनको दे दिया। तो वो हो तो सकता है, लेकिन ये कि उसकी कोई सबूत, उसकी शवाहद तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, जाते जाते हारून साहब, ये जो गजा का मामला है वो हल नहीं होने जा रहा। अभी तक हम देख रहे हैं कि भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, और बच्चे, बड़े, बूढ़े, माएँ, बहनें सब जो है वो इसका शिकार हो रही हैं, और जो लोग बच गए थे बमबारी से अब वो भूख से मर रहे हैं। और उस तरफ से हम देख रहे हैं कि कोई जो हल है वो सामने नजर नहीं आ रहा। वेयर इट इज हेडेड? हल क्या भाई, बेहमियती है। अरब मिल गए इजराइल से और उन्होंने मदद की इजराइल की, तो हल क्या है? जब पास पड़ोस में वो जो थे अखवानुल मुस्लिमीन के, क्या नाम था उनको जिस तरह जेल में मार डाला गया, मोर्सी, और जिस तरह वो उन्होंने तो रास्ता ही खोला था, यही उनका जुर्म था ना। तो एक जुमला अगर एक पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, सदर नहीं, वजीर, एक मिनिस्टर अगर ये जुमला कह देता, कोई वजीर दाखिला कह देता, वजीर खारजा कह देता कि पाकिस्तानी अवाम का बहुत दबाव है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सूरत हाल बदल जाती। तुर्क अगर ये कह देते तब भी सूरत हाल बदल जाती। तो ये जब इतनी मरूबियत हो, चीनियों ने अलबत्ता भी ये कहा है कि इसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज ही मैंने देखा है, अभी इसकी 100% कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि तो बहुत इजराइल की क्या ताकत है जी? ताकत असल में ये, वो मैंने ब्रिगेडियर सुल्तान से पूछा, जो बड़े लीजेंडरी ऑफिसर थे जिनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, और जिन्होंने खुद भी एक किताब लिखी है मशरकी पाकिस्तान में, जिनको 2 बार सितारा जुर्रत दिया गया, और एक बहुत ही अजीम सोल्जर थे, असातिरी किस्म के जी। उनसे मैंने पूछा कि आपके पास एक रेजिमेंट आर्मी थी, सामने आपके एक डिवीजन आर्मी की जमालपुर के बॉर्डर पे इंडिया में, तो आपके पास मोर्चे भी पक्के नहीं थे और फिजाई वो भी नहीं थे, कवरेज भी नहीं थी, तो आप सुने वहां जाके उनके सामने खड़े होकर सिगरेट भी देते बॉर्डर पे, तो आपको खौफ नहीं आता था? उन्होंने कहा खौफ तो आता, तो खौफ इंसानी फितरत है, खौफ से इंसान कैसे आजाद हो सकता है? लेकिन जितने खौफ का कुंभा माज बजायरा आप करेंगे बुजदिली का, उतना ही आपका दुश्मन बहादुर होगा। बिल्कुल, ये तो आलम इस्लाम की बेइज्जती और बुजदिली है, और क्या है? वरना इजराइल क्या बेचता है जी? इजराइल के ईरान तो डटा हुआ है, तो ईरान का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? सही बात। चले हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्म की बात है हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए शर्म की बात। बेशक बेशक, सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम।